آخر کیا مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ جسے دیکھ کے ہم شرمندہ ہیں؟ وہ تو اپنا فرض نبھا گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک بہت بڑے عرب سکالر بشیر ابراہیمی نے یہ لکھا، ویسے اب یہ بات زبان زد خلق ہو چکی ہے. بشیر ابراہیمی نے یہ کہا کہ بالآخر صورتحال یہ بن جائے گی ایھا المسلمون ان الیہود طامحون الی اکثر من فلسطین. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، یہودیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اور ان کی جو نظر ہے وہ صرف فلسطین پر نہیں، اکثر من فلسطین، وہ فلسطین سے کہیں زیادہ کسی چیز کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں. کس کو؟ کہتا وَإِنَّهُمْ يَسْتَعِدُّونَ بَعْدَ أَنْ غَمَسُوا أَرْجُلَهُمْ فِي مَاءِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ. جب انہوں نے اپنے پاؤں بحر احمر کے اندر ڈبو لیے ہیں تو وہ تیاری کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لاحتلال مکہ والمدینہ. احتلال کہتے ہیں قبضہ کرنے کو، کہ وہ تو معاذ اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کی تیاری کیے بیٹھے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں. اور بشیر ابراہیمی کہتا ہے فماذا انتم صانعون، بتاؤ تمہاری کیا تیاری ہے؟ مسلمانوں تمہاری کیا تیاری ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اور کہتا ان کنتم تعتمدون علی ان للبیت ربا یحمیہ فہذا ارہاس لا یتکرر مرتین. اور اگر تم اس امید میں بیٹھے ہو کہ بیت اللہ کا رب ہے خود سنبھال لے گا، جیسے پہلے ابرا کے ہاتھیوں سے حفاظت کی تھی، تو کہتا ہے یہ ارہاس ہے جو دوبارہ نہیں ہوگا. اس وقت مکہ مکرمہ میں وہ مخاطب امت نہیں تھی ابھی آئی ہوئی جن سے حلف لیا گیا ہے بیت اللہ کی حفاظت کا. اب وہ امت ہے جن کی ڈیوٹی ہے بیت اللہ کی حفاظت اور مدینہ منورہ کی حفاظت. یہ اس کا نظریہ ہے. اگرچہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ آج بھی ابابیل بھیج دے، لیکن آخر اللہ نے وہ امت بھیجی ہوئی ہے جو آخری امت ہے، جن کے نبی آخری نبی ہیں، جن کو ساری تعلیمات دی ہیں، جن سے حلف لیا ہوا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت فرما کے گئے ہیں اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں ان کو کسی چپے پہ بھی نہ رہنے دو. تو کہتا ہے کہ وَهُوَ عُذْرٌ لا يقوم بعد ان اخذ علیکم العہد بحمایت البیت. فرمایا یہ جو بہانہ تم بنائے بیٹھے ہو اگر کوئی، تو یہ اللہ قبول نہیں کرے گا. اور کہتا انہ لا حجۃ لنا علی اللہ بل الحجۃ علینا، یہ ہماری دلیل اللہ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کی دلیل ہمارے خلاف ہے. اس وقت تو تھے نہیں کہ جو بیت اللہ کی حفاظت کریں، تو میں نے ابابیل بھیجے. اب تو تم 2.25 ارب ہو، اب تو
تم نے کام کرنا ہے, تمہیں اس لیے تیار کیا ہے, اور تم اتنے ہو کے بھی حفاظت نہیں کر سکے. اور ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی جو طریقہ جاریہ ہے ہم کہیں اللہ وہ بدل, کیونکہ اسی رب نے بدر, احد, خندق یہ ساری جنگیں جو لڑی گئیں تو یہاں ابابیلوں نے نہیں لڑی, صحابہ نے لڑی ہیں, اور پھر امت کو پھر آگے یہ خلافت دی گئی ہے. تو آج اگر یعنی ہم تو کتنے سالوں سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں, اور اب بھی ہوش نہ آئی تو وہ کہاں تک پہنچنے والے ہیں. گریٹر اسرائیل جو ہے, اب مارچ ہو رہے ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں, فتوے دیے جا رہے ہیں, اور بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کے فوائد ہیں اپنی جگہ, غیرت ایمانی کا اظہار ہے کچھ نہ کچھ, مگر اس فرض کی ادائیگی نہیں جو ہم پہ لازم ہے. اور پھر اس سارے مسئلے کی جڑ کیا ہے, ایسا ہوا کیوں ہے؟ خیر الامت اور 57 سے زائد ملک, 2 ارب سے زائد تعداد, اور جو سارے کے سارے کوئی ایک بھی ان بیچاروں کی مدد کو نہیں پہنچا, اور سحریوں میں, افطاریوں میں, دن رات میں ہزاروں روز شہید ہوتے ہوتے سب کھنڈر ویران, مسجدیں, مکتب, سکول, ہر شے ختم ہو گئی. ایران ان سے وعدے کرتا رہا مگر وہ بھی بے وفا نکلا کہ میں آج اسرائیل پہ حملہ کروں گا, میں کل کروں گا. جو کیا تو کسی صحرا میں کیا جس سے شاید کوئی مچھر بھی نہ مرا ہو.